کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتیں۔ یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے، ایک پیغمبر کی اور ایک طاقتور بادشاہ کی۔ یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اور آزادی کی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خوفناک فرمان سے۔ مصر کا بادشاہ فرعون ایک پیشین گوئی سے ڈرا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے ایک وحشیانہ حکم جاری کر دیا، ایک ایسا حکم جس نے ہر گھر میں کہرام مچا دیا۔ تو ایسے ڈراؤنے اور دہشت بھرے ماحول میں ظلم کے اندھیروں کے بیچ ایک روشنی کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس نے آپ کہہ لیں تاریخ کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ اب ذرا اس ماں کے بارے میں سوچیں، حضرت موسیٰ کی والدہ۔ ایک طرف اپنے بچے کی جان کا خوف اور دوسری طرف اللہ پر ایمان، اور ان کا ایمان خوف پر غالب آ گیا۔ انہیں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے، اپنے نوزائیدہ بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا، ہے نا؟ اور پھر قسمت کا کھیل دیکھیں، وہ ٹوکری جو بچے کو بچانے کے لیے بہائی گئی تھی، وہ بہتے بہتے سیدھا وہیں پہنچ گئی جہاں سب سے بڑا خطرہ تھا، یعنی فرعون کے اپنے محل میں۔ اور پھر جو ہوا وہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خود فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی اور بس دیکھتے ہی ان کا دل ممتا سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون کو منا لیا کہ وہ اس بچے کو گود لے لیں، اور اس طرح فرعون اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنی ہی چھت کے نیچے خود پالنے پوسنے لگا۔ کمال ہے نا؟ تو خیر، وقت گزرتا ہے، موسیٰ محل میں ایک شہزادے کی طرح بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں انصاف کی ایک آگ تھی، اور یہی آگ، یہی جذبہ ان کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ بیچ میں پڑے اور غلطی سے ایک حادثے میں اس مصری کی موت ہو گئی۔ جیسے ہی یہ بات فرعون تک پہنچی، فوراً ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا، لیکن ایک بھلا چاہنے والے نے انہیں وقت پر خبردار کر دیا اور انہیں فوراً اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگنا پڑا۔ مصر سے بھاگ کر وہ مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی، شادی ہوئی، گھر بسا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کئی سال بعد جب وہ واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے تو قسمت انہیں ایک خاص پہاڑ کی طرف لے آئی جہاں کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا۔ اس پہاڑ پر انہوں نے دور سے ایک آگ دیکھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آگ ایک جھاڑی میں لگی تھی، لیکن جھاڑی جل نہیں رہی تھی۔ جب وہ قریب گئے تو اس جلتی ہوئی جھاڑی سے ایک آواز آئی، ایک ایسی آواز جس نے ان کی دنیا ہی بدل دی۔ یہ اللہ کی آواز تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت عطا کی جا رہی تھی۔ تو اس مقدس مقام پر انہیں ایک بہت بڑا مشن سونپا گیا، بہت صاف اور سیدھا، 2 حصوں میں۔ پہلا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو، اور دوسرا، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ اور بس اب واپسی کا وقت تھا۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مصر واپس آئے۔ کس لیے؟ اس دور کے سب سے طاقتور اور مغرور بادشاہ فرعون کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہ ٹکراؤ تھا حق اور باطل کا، معجزوں اور غرور کا۔ اب دیکھیں، فرعون جیسا بادشاہ وہ صرف باتوں سے تو ماننے والا نہیں تھا، اسے ثبوت چاہیے تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو کچھ کھلی نشانیاں دیں، کچھ معجزے دیے، اور پہلا معجزہ وہ ان کے ہاتھ میں موجود ایک معمولی سی لاٹھی یعنی عصا میں تھا۔ تو جب انہوں نے فرعون کے دربار میں اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ کوئی جادو نہیں تھا، کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا خوفناک اژدہا بن گیا۔ یہ اللہ کی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ایک اور نشانی بھی تھی، اور یہ نشانی خود ان کے اپنے جسم کا حصہ تھی۔ جب موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، ایک دم روشن، بنا کسی بیماری کے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے تھے۔ فرعون نے سوچا یہ کوئی بڑا جادو ہے۔ اس نے پورے ملک سے اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ بھی سانپوں کی طرح رینگتی نظر آنے لگیں۔ لیکن پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا
اور ان کے حقیقی اژدہے نے ان سارے جادو کے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ یہ دیکھ کر تو خود جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا، اس کا ظلم اور بڑھ گیا۔ آخرکار اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، اور یہاں سے کہانی اپنے سب سے بڑے، سب سے ڈراماٹک موڑ پر پہنچتی ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں آگے گہرا سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ہر طرف مایوسی ہے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارتے ہیں، اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمندر بیچ سے پھٹ جاتا ہے اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس راستے سے پار نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر تکبر سے ان کے پیچھے آتا ہے، سمندر واپس مل جاتا ہے اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت اسی میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک فرار کی کہانی نہیں تھی، یہ صرف بچ نکلنے کی داستان نہیں تھی۔ اس پورے سفر کا مقصد بہت گہرا تھا۔ اس میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے کچھ بہت اہم سبق تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، چاہے سامنے فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، اللہ کے منصوبے پر مکمل یقین رکھنا، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ کی والدہ نے رکھا تھا۔ تیسری بات، مشکل ترین حالات میں بھی صبر اور ہمت سے کام لینا۔ اور سب سے اہم، یہ یقین کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ تو آخر میں ایک سوال جو یہ کہانی ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جب لگے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو اس وقت ایمان کیسے ایک روشنی بن کر راستہ دکھا سکتا ہے؟